سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، اعلان نبوت سے پہلے ایک بڑھیا اپنے ایک بچے کو لے کر اس کے ننیال اس کو ملانے جا رہی تھی۔ رستے میں ڈاکوؤں کے گروہ نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور وہ اس بچے کو اٹھا کر لے گئے اور مکہ کی مارکیٹ میں جا کے بطور غلام اس کو فروخت کر دیا۔ اتنے میں بچے کے مقدر جاگے اور سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام کو ایک دن کہا کہ مجھے ایک عربی النسل اور سمجھدار غلام لا کے دو۔ حضرت حکیم بن حزام جب بازار میں آئے تو ان کی نظر اس بچے پر پڑی اور وہ اس کو خرید کر لے گئے۔ حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا اس بچے کی وفا شعاری، کفایت شعاری اور اس کی ذہانت سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے اس بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم نے اس کو قبول فرما لیا۔ اتنے میں وقت گزرتا گیا اور اس بچے کے والد ایک دفعہ مکہ شریف میں حج کرنے آئے تو انہوں نے دیکھا، انہیں پتہ چلا کہ ان کا جو بچہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بطور غلام رہ رہا ہے۔ تو وہ کچھ قیمت لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ہمیں قیمت لے لیں اور اس کو واپس کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی بچے کو بلاؤ اور پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں اور میں اس کی قیمت بھی نہیں لوں گا۔ اس بچے کو بلایا گیا اور کہا کہ بیٹا، ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہارے چچا بھی آئے ہیں اور آؤ ہمارے ساتھ واپس گھر چلو۔ تو وہ بچہ بول کے کہا، اس نے کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو چھوڑ کر اور ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ ادھر اگر میں حضرت بابا غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ استعمال کروں تو یقیناً اس بچے کے دل کی آواز ہوگی کہ گول گتھاں سب خیش قبیلہ، گول گتھاں سب خیش قبیلہ، ایک سونیا تیرے ناتوں، قسم خدا دی میں کو پیارا لگنا ہے، سب بابل ویر تے ماتوں، عمر گزاراں وچ قدما دے، ایک وار جے آکھیں ہاتھوں، غلام فریدہ میں دور نہ تھیساں، تیری زلف دی ٹھنڈی چھاتوں۔ خواتین و حضرات، وہ خوش قسمت بچہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے پر فائز ہوئے اور ان کا نام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ سابقون الاولون بھی ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر بھی ہیں۔ جب طائف کی وادیوں میں سرکار تبلیغ کے لیے گئے تو جب طائف کے لوگوں نے سرکار دو عالم کو پتھر مارے تو اس وقت بھی حضرت زید بن حارثہ آگے ہو کے اپنے محبوب کو بچاتے اور اسی میں ان کے سر مبارک پر بھی زخم لگے۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے۔ اس کے لیے ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام میں آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد عثمان صاحب۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب عالم نبیل، فاضل جلیل اور جدید دور کے مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر، آپ سے خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا۔ تو آج کا موضوع آپ کو پتہ ہی ہے، آج ہم حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور ان کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو حافظ صاحب، آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدائی زندگی تھی اور ان کا جو خاندان تھا اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ سیکھنے والا لفظ جو ہے نا، اس کو حذف کر دیا کریں۔ میں خود اسلامیات کا طالب علم ہوں، تو آپ نے ماشاءاللہ جو آج انتخاب کیا ہے موضوع کا اور جن شخصیت پہ آپ نے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورا نام زید بن حارثہ بن شرجیل بن کعب بن عبد العزہ، یہ ان کا پورا نام ہے۔ بنو قزاع قبیلے سے ان کا تعلق ہے،
اور سودا بنت ثعلبہ ان کی والدہ کا نام ہے. ٹھیک. اور یہ ابو اسامہ ان کی کنیت ہے. ان کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں, تو ان کی نسبت سے ان کی کنیت جو ہے وہ ابو اسامہ ہے. صحیح. اور ان کو جو لقب عطا ہوا تھا وہ لقب یہ عطا ہوا تھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ. تو یہ ان کا لقب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے انتہا محبت کرتے تھے. ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہے, ہر امتی بے انتہا محبت کرتا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ اعزازات بن جاتے ہیں. تو حضرت زید بن حارثہ کا یہ اعزاز تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو یمن کے ایک نہایت ہی معزز قبیلے بنو قزاع سے ان کا تعلق ہے. تو ایک بہت ہی مالدار قبیلے سے, اور بلکہ اس قبیلے کے ایک سردار خاندان سے ان کا تعلق ہے. صحیح. تو ایک دفعہ جیسے آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ اتنے بڑے سردار خاندان سے, اتنے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہوئے غلام کیسے بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے آئے. ایک واقعہ تو وہ ہے جو آپ نے ذکر کر دیا. ایک روایت اس کے کچھ تھوڑا سا مختلف بھی ہے. صحیح. وہ روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کی جو والدہ ہیں سودا بنت ثعلبہ, وہ اپنے میکے گئی ہوئی تھیں, تو خیمے کے باہر یہ کھیل رہے تھے. تو جب یہ خیمے کے باہر کھیل رہے تھے تو اسی اسنا میں بنو کین کے سوار جو تھے وہ گزر رہے تھے وہاں سے. انہوں نے گزرتے گزرتے ان کو اغوا کیا اور لے کے چلے گئے. اور لے کے جب چلے گئے تو اکاز کے بازار کے اندر انہوں نے ان کو فروخت کیا. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے پھپھی زاد بھائی حضرت حکیم بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں سے گزر رہے تھے, تجارت کے سلسلے میں وہاں سے گزر رہے تھے. تو جب وہ اکاز کے بازار سے گزرے تو انہوں نے دیکھا تو انہیں اس بچے کی عقل مندی اور دانش مندی نے متاثر کیا. تو 400 درہم میں انہوں نے ان سے وہاں سے خریدا, اور خرید کے یہ اس وقت بہت بڑی قیمت تھی. تو انہوں نے خریدا اور خرید کے یہ جب مکہ مکرمہ میں واپس آئے تو انہوں نے آ کے ان کو اپنی جو پھوپھی زاد بہن ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بطور ہدیہ پیش کر دیا. صحیح. جب یہ وہاں سے اغوا ہوئے تو ان کے اغوا ہونے کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے والد نے, ان کے خاندان والوں نے ان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی, نہ ملے. وہ 1 سال تک ڈھونڈتے رہے, اور پھر دل برداشتہ ہو کے نا وہ اب امید چھوڑ بیٹھے کہ پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں, اور پتہ نہیں اگر وہ ہیں تو کس حالت میں ہیں. تو یہ بنو قزاع کے ساتھ ہی قبیلہ تھا بنو کلب. بنو کلب کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے اندر آئے عمرے کی غرض سے. تو جب وہ آئے تو انہوں نے یہاں پہ دیکھا تو وہ دیکھتے ہی فوراً پہچان گئے. تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ سے مخاطب ہوئے اور ان سے کلام کیا اور پوچھا کہ آپ وہی ہیں نا, تو ان کے خاندان کے متعلق. تو انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم چلو پھر ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا, میں ادھر ہی رہوں گا. میں ایک ایسے قبیلے میں ہوں جو پشت سے معزز ہے, تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. وہ چلے گئے واپس. جب واپس گئے تو جا کے انہوں نے ان کے باپ جو ان کے والد محترم ہیں ان کو ساری بات سنائی اور سارا قصہ سنایا. تو جب انہیں پتہ چلا تو چونکہ وہ سردار تھے انہوں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور ساتھ میں بے شمار خزانہ لیا, اور وہ مکہ مکرمہ کے سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. تو انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہیں, یہ ان کی شخصیت کیسی ہے, اور ان سے اگر میں گفتگو کروں تو کس انداز سے, کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ اختتام کروں. تو وہ ان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر انہوں نے کچھ باتیں کی, تعریفات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کا نذرانہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا, اور کہا کہ آپ تو سخی ہیں اور شفیق ہیں, رحم کرنے والے ہیں, تو آپ میرے پہ رحم فرمائیں اور مجھے میرا بیٹا لوٹا دیں. اور اگر آپ اس کے بدلے میں میرے سے کوئی قیمت, کوئی معاوضہ, کچھ بھی لینا چاہتے ہیں تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور غرض؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ تو کوئی اور غرض نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی آہ بھری, اور لمبی آہ بھرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا فیصلہ اگر ہم دونوں زید بن حارثہ پہ چھوڑ دیں, اس کا اختیار اس کو دے دیں, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا, اور جب یہ اپنے والد کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جی یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آپ کو لینے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں, تو انہوں نے منع کر دیا.
تو ان کے چچا نے سوال کیا کہ آپ آزادی کے اوپر غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں آزادی کے اوپر غلامی کو ترجیح نہیں دے رہا، حقیقت میں جو آزادی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کے ملی ہے وہ کائنات کے اندر کہیں نہیں ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے، تو آپ صلی اللہ وہ پریشان ہو گئے کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ کے جائیں، ان کو کیسے لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہارا باپ بھی ہوں، یہ تمہارے چچا ہیں، اور باپ اور چچا دو شخصیت تمہیں لینے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آج سے میرے باپ بھی محمد ہیں اور میرے چچا بھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حجر اسود کے قریب گئے، اور پھر مطلب ایک خوشی کا اظہار، خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اہل مکہ سن لو، آج سے زید میرا وارث ہے اور میں زید کا وارث ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں، ان 4 شخصیات میں سے ان کا شمار ہے کہ 4 اعلام، انبیاء کے علاوہ 4 نام ایسے ہیں جن کا قرآن پاک نے، 4 شخصیات ایسی ہیں جن کا قرآن پاک نے نام لے کے تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ ہیں جن کا نام قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بن کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو محبت تھی، پھر وہ کوئی لمحہ نہیں چھوڑتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت جو ہے نا وہ بڑھے۔ بس پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کو آزاد کر دیا تھا، لیکن آزاد کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا تھا، مولا بیٹا، اور یہ خاندان نبوت کے اندر ہی ان کے گھر میں ہی رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان لمحات پر ہماری جانیں قربان، اور اس غلامی پر ہماری آزادیاں قربان، کہ اگر ایسی غلامی مل جائے، اور پھر اگر وہاں سے آواز آ جائے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے تو اس سے بڑی اعزاز کی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا آپ صاحب، ان کے قبول اسلام جب ظاہر ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر رہے ہر وقت اور گھر میں رہے، تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جیسے آپ نے عثمان بھائی پہلے کہا نا کہ السابقون الاولون کا مصداق ہیں یہ، اور یہ بالکل حقیقت یہی ہے کہ غلام جو تھے، غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہی ہیں، آزاد کردہ غلاموں میں سے سب سے پہلے، جو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور غلاموں میں، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا تھا۔ اور اسلام قبول جب انہوں نے کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پھر رہے، جب ایون کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا اور جو اس وقت صحابہ تھے وہ سارے حبشہ کی طرف چلے گئے، یہ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے کہ میں بس اب جہاں پہ میرا دامن، میں نے جو دامن پکڑ دیا نا اب اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے ساتھ قربت اور بھائی چارہ وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے، اس حد تک بڑھ گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی غزوہ کے اندر شریک ہوتے تو وہ ان کو اپنی وصیت کر کے جاتے، تو ان کو وصیت کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا بھی تھیں، باندھی بھی تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی وراثت میں سے ملی تھیں، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، والدہ کہہ کے پکارتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت اور عزت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا کہ تم میں سے کون جنتی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہے گا؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی موقع ایسا جانے نہیں دیتے تھے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ پاس ہی بیٹھے تھے، جیسے ہی انہوں نے سنا، حالانکہ وہ اس وقت ضعیف ہو چکی تھی، کافی عمر کا ڈسٹنس تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر انہوں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر کہا کہ یا رسول اللہ میں ان سے نکاح کروں گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروایا، اور نکاح کروانے کے بعد انہی کے بطن سے، ام ایمن کے بطن سے پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور انہی سے پھر ان کی کنیت ابو اسامہ جو تھی وہ مشہور ہوئی۔ تو ہجرت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے تو اس وقت حضرت کلثوم بن حدم کے یہ مہمان بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے، اور
اسید بن حزیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر ان کا جو تھا وہ اسلامی بھائی مقرر کیا. ان کے گھر میں پھر ان کو اچھا اس سے پہلے یعنی ہجرت سے پہلے تو یہ خاندان نبوت کا چونکہ حصہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی جو پھوپھی زاد بہن ہے زینب بنت جہش ان کے ساتھ ان کا نکاح کروایا اور پھر ان کو الگ مکان بھی لے کے دیا. پھر یہ اس مکان میں ان کے ساتھ رہے. پھر کچھ عرصہ ان کے ساتھ انہوں نے گزارا. پھر یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکے اور پھر ان کے درمیان انہوں نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی. اور جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا. تو یہ اصل میں ایک بہت بڑا شرعی مسئلہ اس کی طرف بھی اشارہ تھا. میں بس یہی چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت بھی ہیں جن کے تبسل سے امت کے بڑے مسائل حل ہوئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس وقت چونکہ اہل عرب کے اندر یہ ایک تاثر یہ تھا کہ جو متبنہ ہوتا ہے اس کے جو اس شرعی حقوق ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے حقیقی بیٹے کے ہیں. تو جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا, نکاح نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح متبنہ کی بیٹی کے جو متبنہ کا جو بیوی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو اس مسئلہ یہ چونکہ شریعت کے اصولوں کے خلاف تھا یہ مسئلہ, تو اس مسئلے کے لیے پھر قرآن پاک نازل ہوا. سورہ احزاب کی 5 نمبر آیت پہلے نازل ہوئی, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, کہ ان کو اپنے آباؤ کی اجداد, آپ ان کو چونکہ سارے زید بن محمد کہتے تھے تو پھر اس وقت اس آیت کے بعد پھر ان کو زید بن حارثہ کے نام سے جانا جانے لگا. اور پھر دوسری جو بہت بڑی ایک آیت وہ جو ختم نبوت پہ بھی دلالت کرتی ہے, اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اس مسئلے کو بھی اس نے حل کیا کہ متبنہ کے بیٹے کے ساتھ متبنہ کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے. وہ کیا تھی؟ ما کان, سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح لفظ میں کہہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, تو جب وہ باپ نہیں ہے تو پھر ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کو پیغام میں نکاح بھیجا اور ان سے نکاح کیا. اچھا آپ سب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بہادری کے قصے بھی بڑے مشہور ہیں. اور جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ جب طائف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ لوگ پتھر مار رہے تھے تو حضرت زید بن حارثہ کبھی آگے ہوتے تھے اور کبھی پیچھے, اور اسی اسنا میں ان کا سر مبارک بھی زخمی ہوا, لیکن ان کی حت الامکان کوشش رہی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی حفاظت فرما سکتے ہیں وہ فرمائیں. تو ان کا غزوات کے اندر بھی بڑا کردار تھا. آپ جی بالکل ایسے ہی ہے. ان کی جو غزوات والی زندگی ہے اس کے متعلق بھی بتائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. غزوہ بدر سے لے کے اور پھر جنگ موتا تک جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں, جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں, چھوٹی موٹی مہمات ہوئی ہیں, سب کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اور صرف سوائے جنگ مریسہ کے, جنگ مریسہ کے اندر اس وجہ سے شرکت نہیں کر سکے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ کا اپنے بعد نائب مقرر کر دیا تھا. اللہ, تو یہ بھی ان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کے اندر ان کو پھر جب مدینہ منورہ کا اپنی جگہ پہ نائب مقرر کر دیا تو اس وجہ سے چونکہ یہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکتے تھے, تو اس کے علاوہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جتنی بھی مہمات جن میں حضرت زید بن حارثہ نے شرکت کی ہے ان میں ان کی سپہ سلاری بھی انہیں کو نصیب ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ 9 ایسے غزوے ہیں, مہمات ہیں, جنگیں ہیں. غزوہ تو کہتے ہیں نا جس میں آپ نے خود شرکت کی ہو. 9 ایسی جنگیں ہیں جن کی سپہ سلاری ان کے ہاتھ آئی اور انہوں نے ان کو مطلب سر انجام دیا. اور اسی میں سے ایک وہ جنگ موتا بھی ہے. اس طرح جتنی بھی غزوات تھے ان کے اندر ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے بازو بن کے یہ اگلی صفوں میں اگلے محاذ پہ انہوں نے جنگ لڑی ہے. اور ایک انتہائی شجاعت اور جرت مند اور بہادر صحابی تھے یہ. اور اس طرح کافی ساری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی. جنگ بدر, ان کی شہادت بھی میدان جنگ میں ہی ہوئی تھی. جی شہادت کے متعلق بھی, ہاں جی, ان کی شہادت بھی میدان جنگ میں ہی ہوئی تھی. تو وہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ ہے. جنگ موتا ایک بہت بڑی جنگ تھی. اور جنگ موتا کے اندر
وہ اس کے جنگ موتا کی وجہ کیا پیش آئی، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ بصرہ کی طرف سفیر بنا کے بھیجا. تو وہ جب سفارت کے فرائض سر انجام دے کے واپس لوٹ رہے تھے تو موتا کے مقام پہ ایک رومی تھا، شرجیل نام تھا اس کا بھی، شرجیل بن عمیر غسانی. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفیر کو شہید کر دیا. تو اعلان نبوت کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا کہ سفیر کو شہید کیا گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ سفیر کو تو کسی صورت بھی اس کو تو تحفظ حاصل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وجہ سے نہ جلال میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فوری طور پہ جنگ کی تیاری کی جائے. تو 3000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا اور اس لشکر کی جو کمان تھی وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور اس کے مقابلے میں چونکہ اس لشکر کی پھر اس جنگ کی تیاری کی بھنک روم کو لگ چکی تھی تو روم نے پھر 1 لاکھ رومیوں کے لشکر کے ساتھ، کفار کے لشکر کے ساتھ وہ جو تھے میدان جنگ میں اترے تھے. اور قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ پہ کہ وہ 1 لاکھ کا مقابلہ کتنے کر رہے ہیں؟ 3000. 3000 صحابہ کرام 1 لاکھ کفار کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد جو علم ہے وہ جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھائیں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علم اٹھائیں گے. یعنی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ آگے علم کی بھی تقسیم کر دی. تو اس میں پھر یہ جب وہاں سے گئے ہیں اس جنگ میں، جب انہوں نے پھر دیکھا 1 لاکھ کے لشکر کو تو پھر یہ پورے جلال کے ساتھ اور پوری جرت اور شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ پھر یہ میدان جنگ میں اترے اور اپنے پھر یعنی اس تلوار کے ساتھ ان کی زد میں پھر جو آیا پھر وہ وار کرتے ہوئے سینکڑوں اور ہزاروں کفار کو جہنم واصل کیا. تو اس دوران ایک رومی نے نیزے سے وار کیا اور وہ نیزہ ان کے سینے سے آر پار ہوا اور اسی نیزے کے وجہ سے، زخم کی وجہ سے پھر ان کی شہادت ہوئی. اور اسی شہادت کے بعد یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے اور اس شہادت کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گہرا صدمہ بھی پہنچا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متبنہ بھی تھے اور ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزاری. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کے بعد پھر اس میں صرف یہ اکیلے نہیں، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے. بے شک. اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جعفر تم صورت اور سیرت میں میری مثل. اللہ. تو وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن اور بھی بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام. اگلے پروگرام انشاءاللہ بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرت جعفر تیار پہ موقع دیجیے گا گفتگو کرنے کا انشاءاللہ. تو پھر وہ اس طرح حضرت جعفر تیار بھی شہید ہوئے، پھر حضرت عبداللہ رواحہ بھی، اور ان کے علاوہ بہت سے جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. وہ حافظ صاحب کی ذرا نوازی ہے کہ وہ پہلے فرما رہے تھے کہ سیکھنے کا لفظ نہ استعمال کیا کریں. وہ اصل میں جتنا کچھ اس پروگرام سے ہم سیکھ رہے ہیں اور آپ اتنی محنت کر کے آتے ہیں تو وہ ہم طالب علم ہی ہیں آپ کے. بے شک ہر بندہ ہی طالب علم ہے دین کا، لیکن ہم آپ کے آگے طالب علم ہی ہیں کہ آپ ہمیں اتنے پیارے واقعات سناتے ہیں. خواتین و حضرات، آپ سب لوگوں کا پہلے تو بہت شکریہ کہ ہم اتنی دیر بعد آج حاضر ہوئے ہیں. آپ کے جو پیغامات صحت کے حوالے سے آ رہے تھے اور دعائیں آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا کرے. حافظ صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے 2 عظیم شعراء ہیں ان کے شعر یاد آ رہے تھے. جب آپ سب فرما رہے تھے نا، سرکار نے فرمایا کہ پہلے وہ شہید ہوگا تو پھر علم اس کو دیا جائے، پھر وہ شہید ہوں گے تو پھر علم اس کو دیا جائے. تو یہ ہمارے لیے ایک ہے کہ ہم اکثر جب گفتگو کرتے ہیں سرکار کے علم کے متعلق تو ہم کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں امتی ہونے کے ناطے نہیں کہنی چاہیے. تو حضرت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ،
حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. تو اس بات کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسرا، جب حافظ صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے زیادہ مسائل اس امت کو پتہ چلے، تو اس وقت اسی طرح کے وہ تضمین میں حضرت مظفر وارثی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. تو وہ جب وہ واقعہ تو میرے ذہن میں یہ شعر آ رہا تھا کہ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اور میری تجوریاں ہیں مظفر بری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. تو خواتین و حضرات، ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام کے اختتام میں بھی میں پہلے تو حافظ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آج کی گفتگو بڑی ہی علمی گفتگو تھی، اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے متعلق ہمارا اس پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم جو نوجوان نسل ہے اس کو ان شخصیات کے متعلق بتایا جائے. اور آپ ہمیشہ ہمیں بڑا زیادہ علمی خزانہ عطا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار ہیں. خواتین و حضرات، آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت، سستی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.